اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی انسان ہوں یا جن یا فرشتے۔ غرض یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ جب کسی کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو یہ مرحلہ انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ موت کی سختیاں وہی محسوس کرتا ہے جس پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے۔ موت سے پہلے اس کا علم ضروری ہے تاکہ موت کے وقت زیادہ گھبراہٹ نہ ہو۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل علیہ السلام، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تو آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ براہ مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچتی جا رہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اس نے عرض کی، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا،
ایک مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ رہے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی۔ حدیث میں ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے۔ شکریہ۔